نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم 25ویں پارے سے سورۃ الشورى سے ابتدا کریں گے اپنے سبق کی، اور کوشش کریں گے کہ تمام 25ویں پارے کی صورتوں کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الشورى، سورۃ الشورى قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 42ویں نمبر یعنی 42 نمبر پہ آتی ہے، اور اس کی 53 آیات ہیں، اور مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وحی کی روشنی میں، یعنی قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کے مطابق دین کو قائم کیا جائے۔ وحی کی روشنی میں اقامت دین اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، اور یہاں یہ بات بھی سمجھائی گئی اس صورت میں کہ اجتماعی نظم و ضبط کے ساتھ نظام عدل کو قائم کیا جائے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اور پس منظر میں، یعنی کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت حوامیم میں ہی شامل ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی دو صورتوں میں پڑھا کہ صورت حامیم السجدہ اور پھر اس سے پہلے والی صورت، اور یہ اسی سلسلے کی تیسری صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں، یعنی غالباً 13 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی، جب سورہ زخرف، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف کا بھی نزول ہوا، جس میں یعنی ان صورتوں میں کیا ان کی مشترک ان کے اندر باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اجتماعی فیصلے کیے جا رہے تھے، اور سازشیں کی جا رہی تھیں کہ آپ کو زندہ نہ چھوڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بدستور شک میں مبتلا تھے، تو یہاں یہ صورت ہمیں مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے تمہیدی طور پر نظام کی پیشن گوئی دیتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے قانون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے ذریعے اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی کہ آپ ان کی باتوں سے، ان کی سازشوں سے دل برداشتہ نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ ساری باطل طاقتیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام قوت کو ختم کر دے گا، باطل کی قوت کو حق ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم جلد آپ کو اسلامی حکومت کے قیام کی نوید سنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اسلامی حکومت وہ ہوگی جو دین کو وحی کے مشروعیت کے مطابق نافذ کرے گی۔ پھر اس صورت کو اگر ہم کتابی ربط کے طور پہ دیکھیں تو صورت حامیم سجدہ میں زمین میں تکبر کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کے دشمنوں کا ذکر کیا گیا، اور صورت الشورى میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے وحی پر مشتمل آسمانی تدبیریں بیان کی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مشاورت پر مبنی ایک اسلامی ریاست قائم کر کے اللہ کے دشمنوں کا قلع کما کر دیں، کیونکہ تنہا انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اجتماعیت کا قانون ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہمیشہ، جب بھی چاہے وہ ایک فیملی ہو یا ایک پورا نظام ہو، ایک خاندان کا یا ایک پورے معاشرے کا یا ایک پوری ریاست کا، اگر ایک ٹیم ورک کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، دین کے مطابق سب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی
مدد تائید حاصل ہوگی اور انسان اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کر کے آسان طریقے سے دین کو نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورت زخرف جو کہ سورت شورا کے بعد آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر آیا کہ اللہ کے دشمن ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا مرتبہ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں اور پوری حاکمیت پورے اختیارات اب میرے پاس آ گئے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کا یہ رویہ فرعونی رویہ ایک کردار پورا بن جاتا ہے۔ اور یہاں ان صورتوں میں اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی کہ مل جل کر اجتماعیت کے قانون کے تحت دین کو نافذ کیا جائے تاکہ دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ سورۃ الشورى کو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک پہلے پیراگراف میں قرآنی وحی اور صفات الہی کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ولی اور سرپرست ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ عربوں کے خلاف حجت تمام کر دی جائے کہ مشرکین مکہ یہ نہ کہیں کہ اگر یہ ہماری زبان میں ہوتا تو ہمیں سمجھ آتا۔ آخری پیغمبر پر آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یعنی اب چونکہ آخری کتاب آ چکی ہے، اب کیا ہوگا؟ قیامت ہی واقعہ ہونی ہے۔ فرشتے حمد و تسبیح کے ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب انسان یا جنت میں جانے کا فیصلہ کر لے یا دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، انسان، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو مسخر کیا ہے وہ سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے مصروف ہیں۔ اب انسان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شکر گزاری میں لے کے چلتا ہے یا اپنے عقیدے کو باطل کر کے تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ انسان کو عقیدے کی پوری آزادی ہے۔ اللہ چاہتا تو دنیا میں صرف ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی۔ دیکھیں نا، تمام کائنات کی دوسری جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں، جن مقاصد کے لیے جس چیز کو پیدا کیا ہر وہ چیز پوری کر رہی ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، کائنات کے سورج، چاند، ستارے، باقی تمام چیزیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، سب چیزیں وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں، یعنی وہ سب اطاعت میں ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے یعنی اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ لیکن ساتھ ہی اس کو فریڈم آف چوائس دے دی کہ وہ دیکھے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ تو اللہ نے زبردستی نہیں کی، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں میں ہر چیز کے جوڑے بنا دیے اور دنیا میں ان کو پھیلا دیا۔ اور یہاں اس بات کے لیے بھی واضح ہے کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر تمام اختیارات رکھتا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں یعنی آیت نمبر 13 سے 20 تک اقامت دین کا حکم دیا گیا۔ قیام عدل کو یقینی بنانے کے لیے استقامت کی تاکید کی گئی۔ اقامت دین کی مشروعیت کو ثابت کیا گیا، یعنی اقامت دین کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا ہے کہ یعنی ان کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ دین کو نافذ کریں، دین کا نفاذ کریں، اللہ کی زمین پر اللہ ہی کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس قانون کو پھیلائیں دنیا میں، اویئرنس دیں لوگوں کو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، اقامت دین کی دعوت کے بعد اس پر استقامت کا حکم دیا گیا، یعنی اگر دین کو قائم کرو، دین کو سمجھ لو تو پھر اس پر پوری طرح جم جاؤ۔ واستقم کما امرت، اختلاف اور افتراق کی وجہ بتا دی گئی، اور علم آ جانے کے باوجود لوگ یہ بھی بات واضح کر دی کہ پھر بھی لوگ علم آ جانے کے باوجود شک کا رویہ اختیار کریں گے، لیکن ایمان والے ایسا نہیں کریں گے۔ نزول قرآن کا مقصد عدل قائم کرنا ہے، قیامت آ کے رہے گی، اور یعنی قرآن جب حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اب جب لوگوں کا عمل قرآن کے دائرہ کار کے مطابق ہوگا تو
زندگی میں ان کے زندگی کے معاملات بھی عدل و انصاف پر ہو جائیں گے، اور ان کے آخرت کے معاملات میں بھی عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ثواب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اہل ایمان دنیا میں ہی قیامت کے عذاب سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اس کے برخلاف اہل کفر دنیا میں ڈرتے نہیں ہیں، اسی لیے ان کی قیامت بھی شدید تر ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں مشرکین کے خود ساختہ قوانین کا ابطال کیا گیا۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کا اپنا ہی ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ انسانی قانون۔ ایک ہے خالق کا قانون جو کہ شریعت ہے، اور وہی اصل قانون کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی دنیا میں بالکل اجازت نہیں دیتے کہ انسان خود ساختہ قانون کو دنیا میں نافذ کرے۔ ایسے ظالم اپنی کمائی کے بدلے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جو کہ اپنے دین کو، یعنی اپنے خود ساختہ دین قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی ایمان لا کر کامیابی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئی۔ اہل ایمان کا اجر و ثواب بتایا گیا، اور دلائل توحید اور آخرت کو ماننے والے لوگوں کے رویے سامنے رکھے گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان کے عمل کی اصل قدردانی کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دعوت قبول کر کے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو قبول نہیں کرتے ان کو سزا کی بھی نوید سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن وہ ہر کسی کو ایک حساب سے رزق دیتا ہے، ورنہ انسان اگر کسی کو بے حساب عطا کر دیا جاتا تو انسان اس سے کیا کرتا؟ اس سے زمین پر بغاوت کرتا، اللہ ہی کے خلاف بغاوت کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ انسانوں کا سرپرست ہے، ولی ہے، خالق ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ آسمان، زمین، سمندر، ہوائیں، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن میں ہر صابر اور شاکر انسان کے لیے بے شمار دلیلیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے سبق آموز ان چیزوں سے کہانیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں کو سمجھتے ہی نہیں، اور بحث اور مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقامت دین اور اقامت شریعت کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی۔ بتایا گیا اہل ایمان رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے۔ اہل ایمان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ فحش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی ان کے نفاذ کو سب سے پہلے اپنے اوپر اور پھر اپنے ارد گرد پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باہمی معاملات میں مشاورت کرتے ہیں۔ پھر کوئی بھی اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی سب باہمی مشاورت کے ساتھ جو چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ نے جب ان کو رزق دیا ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، پھر زیادتی نہیں کرتے کبھی بھی، برائی کا بدلہ برائی سے ہی نہیں دیتے، وَجَزَاءٌ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو ظلم کے بعد بدلا جائے اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بالخصوص جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، زمین پر ناحق زیادتی کرتے ہیں، ان سے دین کو نافذ کرنے والے بدلہ لیتے ہیں، یعنی جو زیادتی کرتا ہے اس سے پھر زیادتی کے ساتھ بدلہ لیا جاتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی پھر بدلہ دیتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ بدلے اور انتقام کی بجائے ان کا اپنی ذات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صبر اور درگزر سے کام کرتے ہیں، لیکن مظلوم کے حق میں یہ ضرور آواز اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں پیراگراف میں اللہ کے دشمن یعنی مشرکین اور کافرین کا انجام بتایا گیا۔ جیسے بتایا گیا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے ایسے ظالم کی کوئی بھی سرپرستی نہیں کرتا، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ یہ رجوع کرنا چاہیں گے، لیکن اب یہ دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا۔ روز قیامت اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔
اللہ ہی اس دن ولی ہوگا۔ پھر اس کے بعد چھٹے پیراگراف میں بتایا گیا کہ لوگ دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ روز قیامت سے ڈرایا گیا کہ اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ کی بادشاہت ثابت کر کے توحید کے دلائل فراہم کیے گئے، اور بتایا اولاد کے سلسلے میں 4 چیزوں کا خیال رکھو۔ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملی جلی دیتا ہے، یعنی ان کے پاس بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد سے نوازتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 53 تک 7ویں اور آخری پیراگراف میں وحی کے طریقوں کی وضاحت کی گئی۔ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے اور پچھلے رسولوں پر کی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر وحی کے ذریعے پردے کی اوٹ سے، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں بات کر رہے ہوتے، بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، سامنے آمنے بیٹھے ہوئے نہیں، بلکہ پردے سے یا فرشتہ بھیج کر، یا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو خواب دکھاتے ہیں وہ بھی ایک وحی ہی کی کڑی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ رسول برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی کی گئی جیسے پچھلے پیغمبروں پر کی گئی۔ پہل آپ کو یہ علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ہر چیز کے بارے میں علم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والا راستہ ہے، اور اللہ ہی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی وحی کی تعلیمات کی روشنی میں خالص توحید کو اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، ولایت اور اختیارات کو سمجھو، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی نافذ کرو۔ اسی سے ہی عدل اور انصاف کے قیام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس صورت کا پورا سبق تھا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورت زخرف۔ سورت زخرف کی 89 آیات ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے 43 نمبر پر آتی ہے، اور یہاں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، الوہیت کے لائق ہے، حاکمیت کے لائق ہے، لہٰذا صرف اور صرف اسی کی بادشاہت ہے اس کی زمین پر، اسی کے پاس اختیارات ہیں، اسی کی عبادت ہے، اور اسی کا ہی حکم چلے گا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سورہ زخرف قیام مکہ کے آخری دور میں سورۃ دخان اور سورۃ الجاثیہ کے نزول کے غالباً 5-6 سال بعد سورۃ شورا کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے سردار، قریشی سردار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور سب وہ متحد تھے اور الزامات آپ پر لگا رہے تھے۔ یہ حوامیم کے سلسلے کی چوتھی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے آخری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات میں تسلی دی گئی کہ چند سالوں میں قریش آپ کے سامنے شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ کتابی رب دیکھیں تو سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا جائزہ لیا گیا، اور سورۃ زخرف میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ ہی واحد الہ ہے، معبود ہے اور حاکم ہے۔ سورۃ الدخان میں بتایا گیا کہ فرعونی رویوں کا ذکر کیجئے ان کے سامنے، اور بتائیے کہ ان غرور اور تکبر کرنے والوں کا جنہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ لیا ہوا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ کر اللہ کی حاکمیت کی بجائے اپنے نفس کی حاکمیت قبول کر لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہی حقیقی وارث ہے، اور تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔ سورۃ زخرف کے مضامین کے مطابق اس کو 9 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کا پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کی آیات پر ہے، جس میں دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین مکہ کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ قریش کو بتایا گیا کہ عربی زبان میں کتاب مبین نازل کی گئی ہے تاکہ وہ عقل سے کام لیں، یعنی اپنی
ان کی زبان ہے، اور ان کو سمجھنے میں بھی، اور اس کی باریکیوں کو، زبان کی باریکیوں کا بھی ان کو بہتر سمجھ ہے، کیونکہ عربی ان کی بھی زبان تھی، زبان دان تھے وہ بہت بڑے. تو عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے تاکہ وہ عقل سے وہ کام لیں اور سمجھیں اس کتاب کے تمام احکامات کو. اور تاریخ کو بتایا گیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں بھی اپنے نبی کا، جو انہی میں سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. اور قریش بھی اگر اپنے رویے کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر انجام کے لیے تیار رہیں. پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اسی کی ربوبیت ہے. اس کے یہاں پہ دلائل فراہم کیے گئے. دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 9 سے 14 تک بتایا گیا. منکر آخرت قریش سے کہا گیا کہ تم اللہ کو خالق تو مانتے ہو، لیکن اس کی عزیزیت اور علم کے بھی قائل ہو. اس کی ربوبیت پر غور کرو کہ کس طرح اس نے زمین میں راستے بنائے، آسمان سے مقرر مقدار میں پانی نازل کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا. اسی طرح جیسے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تمہیں بھی قیامت والے دن ایسے ہی تم مردہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں زندگی بخشے گا. اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کی نشانیاں بنائی، کشتی، جانور، جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو. اور تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کر لو اور اس کی قدرت کو بھی سمجھ لو. آیت نمبر 15 سے 25 تک تیسرے پیراگراف میں مزید بتایا گئے توحید کے دلائل دیے گئے اور بتایا کہ شرک کی تردید کی گئی. خالق مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا، یہاں اس بات کو واضح کیا گیا. اور نہ بتایا کہ نہ خالق مخلوق کا حصہ ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق خالق کا حصہ ہو سکتی ہے. یعنی وہ نہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کریٹر ہے، اور باقی ساری اس کی کریشنز ہیں. وہ کیسے مخلوق جیسا ہو سکتا ہے؟ مخلوق کو تم اپنے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سے ہی تم اللہ کے شریک ٹھہرا لیتے ہو. یہ کیسے تمہارے قوانین ہیں؟ خالق کی تمام نعمتوں کے باوجود انسان اللہ کے بندوں میں سے ہی اللہ کے لیے جز قرار دے دیتا ہے کہ یہ اللہ جیسے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، حالانکہ خود قریش اپنے لیے تو اپنے بیٹے پسند کرتے ہیں. بیٹیاں ان کو نہیں چاہیے. بیٹی کی ولایت پر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے اپنے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور رحمان کے لیے یہ فرشتوں کو بیٹیاں کنسیڈر کر دیتے ہیں. کیسے انصاف کرتے ہیں؟ فرشتے رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. انہیں مونس قرار دینے کی کوئی دلیل سمجھ نہیں آتی. تمہیں کیسے پتا چلا کہ فرشتے لڑکے ہیں یا لڑکیاں؟ کیا انہوں نے فرشتوں کی ساخت کو دیکھ لیا ہوا ہے کہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں؟ بس ایسے ہی یہ تو اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں. جیسے ان کے باپ دادا نے منہ سے کچھ الفاظ نکالے تو یہ اسی کو لے کے چل پڑے. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں میں جب کوئی رسول بھیجتا ہے تو لوگوں نے باپ دادا کی روایات کی پیروی کی اور رسول کا انکار کر دیا. تو کیا بھلا ہوا ان کے ساتھ؟ سوچو ذرا. اللہ تمام جھٹلانے والوں سے خوب انتقام لینے والی ذات ہے. اللہ کو ایسے لوگوں سے، جھٹلانے والوں سے خوب نبٹنا آتا ہے. پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 45 تک چوتھے پیراگراف میں یہ بات واضح کی کہ قریش کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی دعوت توحید پر آ جائیں، اور یہی اصل میں دعوت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے معبودوں سے بیزار ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. قریش قرآن کو جادو کہہ کر اس کا انکار کر رہے ہیں اور فضول سوال اٹھا رہے ہیں. یہ قرآن طائف اور مکہ کے کسی اور آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ اختیار اللہ کا ہے، وہ جس کو مرضی اپنے فضل سے نوازے. اگر ان کے گھر سونے چاندی کے بنا کر معجزات دکھا دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے بڑی سے بڑی آپ ان کو نشانی دکھا دیں. ان پر ایک شیطان مسلط ہے
جو ان کا بڑا پکا والا ساتھی بنا ہوا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ چونکہ اللہ کے ذکر کی سے غفلت برتے ہوئے ہیں، لہٰذا شیطان ان کا پکا ساتھی بن گیا ہوا ہے. روز قیامت یہ لوگ اپنے اس عمل پہ پچھتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کیسے بہروں کو سنا سکتے ہیں، اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نبٹ لے گا. ہدایت کی گئی کہ قرآن سے آپ چمٹے رہیں، یعنی قرآن کو استقامت سے تھامے رہیں، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے لیے نصیحت ہے. تمام رسولوں کو ایک خدائے رحمان کی عبادت ہی کا حکم دیا گیا، اور یہی آپ کو درس دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 46 سے 56 تک 10 آیات کے پانچویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی تھی. فرعون نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی فوج کے ساتھ کیا ہوا، بڑے غرور کے ساتھ نکلا اور غرق کر دیا ہم نے سمندر میں ان کو. فرعون اور اس کی حکومت کے سرداروں کو حضرت موسیٰ نے دعوت دی. کیا کیا انہوں نے؟ مذاق کیا، بالکل ایسے ہی جیسے قریش کے لوگ آپ کی تحقیر کر رہے ہیں. پھر ان کا حال ان کے سامنے ہی ہے. اس صورت میں فرعون کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ ہر آمر کی طرح اپنی رایا کو ہلکا سمجھتا تھا، اور اپنی رایا کا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے آمر کی اطاعت کرتی تھی. اللہ نے ایسے آمرین کو اللہ نے خوب انتقام سے دوچار کیا. آیت نمبر 57 سے 66 تک چھٹے پیراگراف میں حضرت عیسیٰ کی دعوت اور مخالفین کے رویوں کو پھر سے ذکر کیا گیا. بتایا گیا حضرت عیسیٰ نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ میرا رب اور تم لوگوں کا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ان اللہ ہوا ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. فعبدو، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے. ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. روز قیامت آج کے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے تھے. جو دشمنی نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو الگ کر دے گا. لیکن جنہوں نے اچھے سچے کو پہچانا اور ان کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی اطاعت میں آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان کر دے گا. پھر 7ویں پیراگراف میں توحید پر دلائل فراہم کیے گئے اور متقین کا انجام بتایا گیا. متقین سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ملال، تم اور تمہارے اہل خانہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں سونے کے برتن ہوں گے، ہر خواہش پوری کی جائے گی، آنکھوں کی لذت کا سامان ہوگا، اور ہر قسم کے تمہارے لیے میوے میسر ہوں گے. 8ویں پیراگراف میں توحید کی دعوت کو واضح کیا گیا اور مجرمین کا انجام بتایا گیا. متقین کے انجام کے بعد مجرمین کا انجام بتایا گیا. کافر یہ سمجھتے ہیں، بتایا گیا کہ یہ اللہ ان کی خفیہ باتوں اور سرگوشیوں کو شاید سن نہیں رہا. ان کو یہ لگتا ہے کافروں کو، حالانکہ اللہ کے فرشتے تو ان کی تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ بول رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر رہے ہیں. اور یاد رکھو ایک تدبیر اللہ بھی کرتا ہے. آخری پیراگراف میں پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا گیا اور شرک کو باطل قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس بات دیا گیا. بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے عیب ہستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ انہیں کھیل کود میں مگن رہنے دو، یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو اس حالت میں چھوڑ دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن آ جائے، جو کہ وعدے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور وہ آسمان کا الہ ہے اور زمین کا بھی. یہاں توحید الوہیت، توحید حاکمیت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. غیر اللہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. سفارش قیامت والے دن صرف اور صرف اس کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے. جب مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر ان کی عقل کیوں گھوم رہی ہے؟ یعنی دل ان کا اس چیز کو قبول کر رہا ہے، لیکن عقل سے یہ تعویلیں نکال لیتے ہیں. آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کریں
اور بتایا گیا کہ بہت جلد مشرکین کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صورت ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ تعالیٰ کو ہی الہ مانیں، کیونکہ زمین اور آسمان کا بادشاہ صرف وہ اکیلا ہی ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی الوہیت ہے اور اسی کی ہی عبادت ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی رب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، 44 نمبر پہ آتی ہے یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی 59 آیات ہیں۔ سورت مکی ہے اور سورت دخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور کے اوائل میں یا غالباً 790 میں قحط کے زمانے میں نازل ہوئی۔ سورت جاسیہ کے ساتھ ہی یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ حوامیم یعنی حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس سلسلے کی 5ویں صورت ہے۔ اس مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آپ مجنون ہیں، یعنی آپ پر کوئی عصیب ہے، اور جو کہ آپ وہ جو بھی آپ پہ اثرات ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں یہ ساری باتیں، اور اسی لیے ہم تو شک میں ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ روز قیامت یہ جو باتیں گھڑ رہے ہیں ان چیزوں کا ہم خوب ان سے انتقام لیں گے، اور قریش مکہ کے رویے کو فرعون کے رویے سے جوڑا گیا، کہا انتظار کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تسلی رکھیں، چند سالوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے کہ فرعونیت، دنیا پرستی، دنیا میں بڑا بن کے رہنا، قرآن دین کی دعوت کا انکار کرنا، اور پھر آخر میں ہلاکت اور دوزخ کا پھر انتظار کرے انسان۔ نہ دنیا میں کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ سورہ زخرف میں توحید حاکمیت کے دلائل دیے گئے، اور سورۃ دخان میں فرعونی رویوں کی وضاحت کی گئی، اور بتایا گیا کہ علو فی الارض یعنی زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے فرعونی قسم کے جو لوگ ہیں وہ سب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورت دخان کا مرکزی مضمون کے حساب سے ہم دیکھیں تو اس سورت کو 8 پیراگراف میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس کی پوری وضاحت سمجھ آتی ہے کہ آیت نمبر 1 سے 8 تک پہلے پیراگراف میں قرآن اور اللہ کا تعارف ہے، اور چھوٹے چھوٹے مختصر سے اس کے مطلب پیراگراف ہیں، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ ہی رب اور خالق ہے، وہ معبود ہے، وہی اگلی اور پچھلی لوگوں کی تمام زندگیوں اور موت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف آیت نمبر 9 سے 16 تک مشرکین کے رویوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے شکوک و شبہات، آخرت پر انکار، اعتراضات، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک کھیل تماشا ہیں، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مجنون اور پاگل قرار دے دیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ وہ جو ان کے اوپر اثرات ہیں وہی ان کو سب کچھ سکھا پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت جلد یہ سب لوگ ایسے باتیں کرنے والے اللہ کی گرفت میں آنے والے ہیں، اور اللہ ان کو بڑی سخت قسم کی سزا دیں گے۔ تیسرے پیراگراف میں فرعون اور بنی اسرائیل کے رویے کو ذکر کیا گیا کہ فرعون اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھتا تھا اور اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ مظلوم تھے۔ حضرت موسیٰ نے اسے دعوت دی کہ تم اللہ کے مقابلے میں بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن وہ نہ مانا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 34 سے لے کے 37 تک مشرکین مکہ کے انکار آخرت کے رویے کا ذکر کیا گیا، اور قوم تبا کی ہلاکت کو بھی ذکر کیا گیا کہ مشرکین یمن کے تبا جو بادشاہوں کی طرح مغرور اور متکبر تھے، یعنی مشرکین کیا ہیں، یمن کی جو قوم کے تبا علاقے کے بادشاہ جو تھے ان کی طرح غرور اور تکبر میں مبتلا ہے۔ مشرکین کا اور ان کا رویہ ایک ہے، پہلے مشرکین کا اور فرعونی رویے کو بتایا گیا کہ یہ سیم ہے۔ جو تمام اقوام میں ایک تکبر مزاج رکھنے والے لوگ تھے ان سب کا بتایا گیا کہ یہ سب قیامت والے دن، روز قیامت، انہوں نے ایک جھنڈا اٹھایا ہونا ہے تکبر کا، اور یہ سب اس کے نیچے ہوں گے، تمام لوگ ایک ہی گناہ میں مبتلا لوگ۔
ان مشرکین سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ طبا کے لوگ بہتر ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، نافرمان اور مجرم، یہ بہتر تمہیں لگ رہے ہیں؟ ان سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں تخلیق کائنات کے بارے میں دلائل دیے گئے۔ تخلیق کائنات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو تخلیق کیا ہے یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے ایک کھیل تماشا، بلکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت، کائنات میں جو چیزیں ہیں سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ دنیا داری آزمائش ہے اور قیامت ضرور برپا ہوگی، وہاں مغرور منکرین آخرت کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ ایمان لانے والوں پر رحم کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور رحیم ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزیز ہے، اور جن نے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں آزمائشوں کو پورا کرتے ہوئے، پیغمبروں کی اطاعت کرتے ہوئے زندگیوں کو گزارا، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹی موٹی لغزشوں پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ اللہ الرحیم ہے۔ آیت نمبر 43 سے 50 تک چھٹے پیراگراف میں مشرکین اور کافرین کی دوزخ میں تواضع کی تفصیلات بیان کی گئی۔ گناہگار لوگوں کے لیے زقوم کا کھانا ہے، آگ ہوگی اور کھولتا پانی۔ شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم بڑے ہی با اقتدار اور بڑے عزت دار باوقار لوگ بنے ہوئے تھے، اب ذرا دیکھو ذرا جہنم کا عذاب کیسا ہے، مزہ آیا؟ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک 7ویں پیراگراف میں ایمان لانے والے متقین کے انعامات اور جنت کا بھی ذکر کیا گیا کہ گناہگار لوگوں کے مقابلے میں متقین، ان المتقین فی مقام امین، مقام امن میں ہوں گے، اور انہیں باغ، چشمے، قیمتی ریشمی لباس، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اور ایسے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ انہیں جنت میں موت نہیں آئے گی، اللہ کا یہ خاص فضل ہوگا، اور یہی در حقیقت کامیابی ہے۔ موت تو جہنمیوں کو بھی نہیں آئے گی، لیکن ان کی سزا اتنی شدید ہوگی، ہر وقت وہ مریں گے اور ہر وقت جئیں گے۔ 8ویں پیراگراف میں پھر سے قرآن کی دعوت کا اعادہ کیا گیا، یعنی دوبارہ سے اسی قرآن والے ٹاپک کو دوبارہ سے ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش کے مشرک سرداروں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی میں یاد دہانی کے لیے آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا چاہیے، اور یاد رکھو مشرکین، تم بھی انتظار کرو، بہت جلد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا پرست فرعونی کردار آخرت کی سزا اور دنیا میں اور آخرت میں رسوائی کے لیے تیار رہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، جو کہ ترتیب کے اعتبار سے 45ویں نمبر پہ آتی ہے، اور اس کی 37 آیات ہیں، اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی صورت۔ اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ ایسی عزیز حکیم ہستی نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا، جس کی وضاحت کے لیے قرآن پاک دلائل سے بھرا پڑا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں کی اطاعت نہیں کی، دنیا پرستی کی، تو ان کی رہنمائی کی گئی، اور کہ وہ اپنی مہلت میں اصلاح کی طرف آ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں، آخرت کی دعوت کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور دنیا پرستی سے بچیں۔ یہ صورت حوامیم کے سلسلے میں چھٹی صورت ہے، اور سورۃ الجاثیہ قیام مکہ کے تیسرے دور میں سورۃ دخان کے ساتھ غالباً قحط کے دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی روشنی میں توحید اور آخرت کی عقلی، نقلی، تاریخی، آفاقی، نفسی دلائل پیش کر رہے تھے۔ اب کیا تھا کہ ان دلائل کے جواب میں مشرکین کیا کر رہے تھے؟ مذاق،
استہزاء، انکار اور نفرت انگیز باتیں۔ اور یہاں یہ بات بتایا گیا کہ خواہشات نفس کو خدا بنا کر تکبر کے عالم میں دنیا پرستی کے مرض میں شدت سے جو لوگ مبتلا ہیں انہیں سمجھایا گیا کہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کے دلائل میں اللہ کی تخلیق کو، اپنی وجود کے مقصد کو سمجھیں تو فلاح اور عافیت حاصل ہوگی۔ سورت کا اگر کتابی رب دیکھیں تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں حوامیم، ان سب میں زمین میں علو، تکبر، فرعونیت کے رویے، اپنے نفس کی یا خواہش کی تکمیل کے لیے دوسروں کا مذاق اڑانا اور ایسے رویوں کا پوری طرح نفی کیا گیا ہے۔ اور تمام صورتوں کے مطلب مضامین تقریباً ایک جیسے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ کو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک پہلے پیراگراف میں العزیز الحکیم کی وضاحت کی گئی اور بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ عزیز الحکیم ہے، اللہ کی طرف سے قرآن کی تنزیل ہوئی ہے، اللہ ہی نے ہر طرح کے دلائل تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ ان دلائل کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح قبول کر لو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ لیکن جو ضدی مشرکین ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 7 سے 11 تک مزید وضاحت کی گئی اور بتایا گیا کہ ضدی مشرکین کی تباہی ہو کے رہے گی۔ جو مشرکین ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اطاعت کی طرف نہیں آ رہے، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور بد عمل ہیں اور ان کی لیے تباہی ہے۔ اللہ کی آیات کو سن لینے کے بعد تکبر سے شرک پر جمے رہنے والے یہ لوگ ہیں اور یہی تو دوزخی ہیں جو اپنی اصلاح نہیں کرتے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ روز قیامت ان کی کوئی چیز بھی ان کو کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کا کوئی ولی اور سرپرست ہوگا، یہ بے سہارا چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسرے پیراگراف میں ناشکروں کے لیے دلائل فراہم کیے گئے اور جو لوگ باغی ہو کے اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے ہیں ان کو ڈرایا گیا، بتایا گیا انسان کو اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے کیا کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، غور کرو، کشتیاں، سمندر، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ زمین اور آسمان کی چیزیں، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ تاریخ کے واقعات سے عبرت حاصل کرے اور جو عبرت حاصل نہیں کرے ان کے ساتھ درگزر کریں، کیونکہ اللہ کافی ہے ان کو جزا اور سزا دینے کے لیے۔ اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد شریعت محمدی کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی اور انہیں دنیا کی قوموں پر اللہ نے فضیلت دی، کیونکہ شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ جو ذمہ داری ہے، جو امامت ہے، وہ ایک قوم سے لے کے دوسری قوم کی طرف جا رہی ہے۔ اب ان کو جو ان کی کوتاہیاں تھیں پچھلی قوم کی جن سے امامت لی جا رہی ہے، چھینی جا رہی ہے، ان کی جو کوتاہیاں تھیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے اگلوں کو تنبیہ کی جائے جن کے حوالے یہ امامت کی جا رہی ہے۔ کیا امامت ہے؟ بہت بڑا کوئی تمغہ نہیں، دین کے فریضے کو سمجھنا اور ان کو آنے والی نسلوں تک صحیح معنوں میں پہنچانا اپنے عمل سے اور تعلیمات سے، یہ ہے اصل میں امامت کا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ یہاں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ دنیا کی قوموں میں اللہ نے جو تمہیں بنی اسرائیل والوں کو فضیلت دی اس کو سمجھو۔ بتایا گیا کہ ایک دوسرے پر درازی کا رویہ اختیار نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ اب کوئی تھوڑا مضبوط ہو گیا تو وہ کمزور کے اوپر تسلط قائم کر لے، بلکہ ان واقعات سے جو جیسا کہ فرعون والوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ اور بتایا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا، لہٰذا بے علم لوگوں کی خواہش کی بجائے قرآن کی پیروی کرنی چاہیے۔ ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں جبکہ متقی مسلمانوں کا سرپرست اللہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بصیرت ہے اور ہدایت اور رحمت ہے۔
آیت نمبر 21 سے 25 تک 5ویں پیراگراف میں انکار کرنے، تکبر کرنے اور ہٹ دھرمی کی جو کیفیت ہے اس کو واضح کیا گیا. بتایا گیا کافروں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ گناہ کمانے والے اور نیک لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کائنات بے مقصد نہیں ہے. روز قیامت اچھے اور برے عمل کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. یہ منکرین آخرت متاع دنیا میں فریفتہ ہو کر اپنے نفس کو الہ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی دنیا کے ساز و سامان سے اپنا دل بہلانے کی چیزوں میں ہی کھوئے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو ادھر ہی مطمئن کر لیا ہوا ہے اور ان کی خواہش نفس ہی ان کا الہ بنی ہوئی ہے. یہاں ان دہریوں کو، یہ جو زمانہ پرست قسم کے لوگ ہیں، بتا دیا گیا کہ خواہش نفس کو اپنا الہ نہ بناؤ. من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے؟ یعنی میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ہے. کوئی نہیں دیکھنا کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کے مطابق زندگی کیا کہہ رہی ہے. ہر وقت اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی ہی چیزوں کو آگے رکھنا، اپنی ہی آراء کے مطابق زندگی گزارنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کسی بت خانے کے لوگ نہیں ہیں، نہ کسی پیر فقیر کے آستانے پہ جانے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے اندر ہی ان کا معبود بیٹھا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو واضح کیا گیا. کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، یعنی زمانہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی غلط فہمی دور کی گئی کہ ان کا انجام نیک مسلمانوں کی طرح ہوگا اگر یہ قرآن کے مطابق، اطاعت کے مطابق زندگی گزار لیں. پھر چھٹے پیراگراف میں احوال قیامت بیان کر کے مجرمین اور متکبرین کا انجام بیان کیا گیا. آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک بتایا گیا قیامت برحق ہے. روز قیامت ہر گروہ گھٹنوں کے بل ہوگا. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یعنی اب تم جھکتے نہیں ہو. اس دن خود بخود ہی تمہارے جسچر، تمہارا پوسچر ایسا ہو جائے گا کہ تم سب جھکے بیٹھے ہوگے. اسے اپنا اعمال نامہ دیکھ لینے کی دعوت دی جائے گی. دیکھو تم نے کیا کیا. ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جبکہ مجرم اور متکبر کافر جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، جو دوسروں کو مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کی زندگی کے کھیل تماشے میں مگن تھے، ان سب کو کیا کیے گا؟ باجماعت جہنم میں چلے جاؤ. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد 7ویں پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی پھر سے صفات عزیز الحکیم کا ذکر کیا گیا. آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعادہ کیا گیا، یعنی اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ وہ آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا رب ہے. آسمان اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، وہ زبردست ہے، عزیز ہے اور حکمت والا ہے. پھر بتایا گیا العزیز الحکیم ہستی نے ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کو تخلیق کیا ہوا ہے، لہٰذا مذاق اڑانے کی بجائے توحید اور آخرت کے رویے توحید اور آخرت کو مان کر، کی دعوت کو مان کر، ایمان لا کر دنیا پرستی سے بچ کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق کر دے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی فقط عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈا کر رہا ہو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سے دین کا بہترین کام لے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.